1948 میں سیمنٹ کی دکان بنائی. 10 تقریباً ایجنسیاں سیمنٹ کی ان کے پاس تھی. سیمنٹ بلیک ہوتا تھا. ایک دن کسی نے کہہ دیا کہ یہ بلیک کرتے ہیں. انہوں نے چند دنوں بعد وہ ساری ایجنسیاں چھوڑ دی اور سیمنٹ کا کام چھوڑ دیا. اس کے بعد پینٹ کا کام شروع کیا. اللہ نے کیا آہستہ آہستہ فیصل آباد میں پینٹ کے کنگ بن گئے. گجرانوالہ، سیالکوٹ، اپنا لالا موسیٰ، کھاریاں. اب آپ ان شہروں میں دکانوں پہ جا جا کے ان کو کہتے تھے کہ ہمارا پینٹ رکھیں، ہم آپ کو اچھی کوالٹی دیں گے. یہ وہ بڑا مشکل کام ہے یہ میں تاجروں کی سیاست میں 2000 میں آیا تھا. میاں منان صاحب اور دوستوں نے کہا جی آپ کو چیئرمین بناتے ہیں. میں نے کہا جی انہوں نے مارنا چاہیے. نے کہا میاں منان صاحب آپ کے استاد ہیں. ہاں جی. لیکن ایک ویڈیو میں نے دیکھی، اس میں میاں منان صاحب آپ کو دھڑلے سے گالیاں نکال رہے ہیں اور گالیاں نکالتے چیئرمین FBR کو بھی وہ جڑے ہوئے ہیں. ان کا میں نے ریسنٹلی انٹرویو کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اب تو معاملات حل ہو گئے ہیں، سکہ صاحب بھائی بھی ہیں میرے اور بیٹے بھی ہیں. مجھے یہ بتائیں وہ معاملہ ہوا کیا تھا، گالیاں کیوں نکالنی پڑی؟ کہ میٹنگ چل رہی تھی، ایک دو سوال کوئی ایسے کر دیے، اس میں میاں صاحب کو غصہ آ گیا. آئینہ تو دکھانا ہوتا ہے نا. کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے نا شاہد گوگی صاحب نے بنائی تھی اور میاں صاحب کے الیکشن سے پہلے اس نے وائرل کر دی تھی. رانا ثناء اللہ صاحب اس وقت منسٹر بھی تھے تو وہ آ گئے آپ کے گھر. ہاں جی. رانا ثناء اللہ صاحب خود آئے آپ کو نہیں، منانے؟ میرے گھر آ گئے. اچھا آپ کے گھر آئے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں واپس. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کا میڈیا میں اعلان کریں. میں نے کہا جی میں ایک فنکشن رکھوں گا آپ کے شایان نشان، اس میں اناؤنس کروں گا. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سبوں کو بخیر و عافیت. ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ حنان بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، پاکستان کی اگر بات کریں تو یہاں پہ بہت سارے تاجر، بہت سارے بزنس کمیونٹی کے لوگ ایسے ہیں جو کہ زیرو سے ہیرو بنے. آپ سوچیں گے کہ زیرو سے ہیرو بننے کا میں لفظ استعمال کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے تھے، محنت کی، مزدوری کی، اور پھر اپنی محنت کے بلبوتے پہ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک پورا امپائر کھڑا کر لیا اور اس امپائر سے پھر ہزاروں لاکھوں لوگ مستفید ہونے لگے. لاکھوں لوگوں کا روزگار جو ہے وہ لگنا شروع ہو گیا. ایک نہیں کئی سکسیس سٹوریز ہیں پاکستان کے اندر. اور اسپیشلی اگر فیصل آباد کی بات کریں تو فیصل آباد کیونکہ بزنس ہب پنجاب کا سمجھا جاتا ہے، انڈسٹریلسٹ کی سٹی ہے، اور اس سٹی کے اندر تاجروں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ موجود ہے. اور بہت سارے تاجر لیڈر ایسے ہیں جن سے جب گفتگو کی جاتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کے اندر انہوں نے بے شمار محنت کر کے ایک پورا امپائر کھڑا کیا ہے. تو آج اسی طرح کی ایک سکسیس سٹوری لے کے ہم آپ کے پاس حاضر ہیں. اور یہ سکسیس سٹوری اور کسی کی چیز کی نہیں ہے بلکہ ایک ایسے پینٹ برانڈ کی ہے جو کہ پاکستان بھر کے اندر اب بہت پاپولر ہو چکا ہے. ہر بڑی سٹی کے اندر آپ کو ان کے آفیسز اور پینٹ کے حوالے سے گفتگو جو ہے وہ میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کیونکہ گھر کو جب تعمیر کیا جاتا ہے تو پینٹ لگایا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے، تو اس خوبصورتی کے پیچھے کوئی نہ کوئی سکسیس سٹوری جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. تو ہیپی لیک آپ نے سنا ہوگا. یہ پینٹ ہر بڑے شہر میں اس کی شاپس بھی آپ دیکھتے ہوں گے. برانڈ ایک بڑا بن چکا ہے اور اس وجہ سے زبان زد عام بھی ہے، لوگ بڑا اسے پسند کرتے ہیں. یہ کمپنی بنی کیسے، کون تھا اس کے پیچھے، محنت کس کس کی تھی، یہ سکسیس سٹوری آج لے کے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں. تو میں آج ان کے چیئرمین شاہد رزاق سکہ صاحب سے آپ کو ملواؤں گا جو کہ انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ کے صدر بھی ہیں، تاجر لیڈر بھی ہیں، اور لوگ ان کو بڑا پسند کرتے ہیں کیونکہ فلاحی کاموں کے اندر بھی پیش یہ ہمہ وقت رہتے ہیں. تو بنا کسی انتظار کے آپ کو لیے چلتے ہیں شاہد رزاق سکہ صاحب کی طرف. السلام علیکم سکہ صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. مزاج ٹھیک ہیں آپ کے؟ شکر ہے اللہ کا. پہلے تو سکہ صاحب بہت بہت آپ کا شکریہ، آپ نے بزی اسکیجول میں سے آپ نے اپنا ٹائم دیا، آپ کا بہت شکریہ ہم اس چیز پہ ادا کرتے ہیں. تو جاننا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو پینٹ کمپنی ہے ہیپی لیک، اس کو سٹارٹ میں ہم نے سننے کو ملتا ہے کہ شاہد رزاق سکہ صاحب تو ایک مڈل کلاس آدمی تھے، بڑی محنت کی انہوں نے اور آج اتنا بڑا امپائر کھڑا کر لیا. اس محنت کے سفر کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا، کیسے شروع کیا آپ نے یہ کام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میرے والد صاحب نے فیصل آباد ریلوے روڈ پہ 1948 میں سیمنٹ کی دکان بنائی
اچھا اور 10 تقریباً ایجنسیاں سیمنٹ کی ان کے پاس تھی. سیمنٹ بلیک ہوتا تھا مگر میرے والد صاحب کنٹرول ریٹ پہ بیچتے تھے. تو ایک دن کسی نے کہہ دیا کہ یہ بلیک کرتے ہیں، یعنی کہہ دیا بلیک کیا. تو انہوں نے چند دنوں بعد وہ ساری ایجنسیاں چھوڑ دیں اور سیمنٹ کا کام چھوڑ دیا، اور اس کے بعد پینٹ کا کام شروع کیا. تو اللہ نے کیا آہستہ آہستہ وہ فیصل آباد میں جو ہیں پینٹ کے کنگ بن گئے. تو اللہ نے کیا، محنت کی اور سب کچھ اللہ نے دیا. محنت کیا کی سکا صاحب، کس طرح سے؟ دیکھیں جی، محنت اس طرح سے ہوتی ہے کہ ایک تو ایمانداری سے کام کرنا، پھر اس کے بعد اللہ پہ توکل کرنا، اور پھر جو ہے سراؤنڈنگ میں جو ہے وہ، کیونکہ ہمارے پاس مختلف کمپنیوں کی ڈسٹریبیوشن رہی ہے اس وقت بھی تو وہ ڈسٹریبیوشن کے لیے کچھ بندے تھے جو یہ فیصل آباد اور سراؤنڈنگ میں جاتے تھے. تو وہ اس سے جو ہے وہ ایک سر. مجھے پتہ چلا آپ بھی بڑے شہروں میں آرڈرز لینے کے لیے ڈچکوٹ، سمندری اور ایسی جگہوں پہ جایا کرتے تھے اور آرڈرز کو کلیکٹ کر کے لایا کرتے تھے. از دیٹ ٹرو؟ ایسی ہے بات؟ الحمدللہ میں آپ سمجھے کہ آئی کام کرنے کے بعد دکان پہ آیا. جب دکان پہ آیا تو ایسا دل لگا کہ بس وہ ادھر سے کام چھوڑنے کو دل نہیں کرتا تھا. جب ہم نے 1978 میں فیکٹری لگائی، ٹھیک ہے، تو اس کو کامیاب کرنے کے لیے اسٹرگل تو کرنی پڑی. میری جو ایک ہفتے کی روٹین ہوتی تھی اس میں نے جی ٹی روڈ پہ جتنے شہر آتے ہیں، گجرانوالہ، سیالکوٹ، اپنا لالا موسیٰ، کھاریاں، گجر خان، گجرات، جیلم، ان سب شہروں میں، اور راول پنڈی، میرے تقریباً 8 دن لگ جاتے تھے، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے تھے جو کہتے ہیں آپ واپس آئیں گے تو پیمنٹ لے لینا. تو اللہ کا شکر ہے یہ کامیابی ہوئی. اس کے بعد آپ ان شہروں میں دکانوں پہ جا کے ان کو کہتے تھے کہ ہمارا پینٹ رکھیں، ہاں ہم جی. آپ کو اچھی کوالٹی دیں گے. یہ وہ بڑا مشکل کام ہے یہ مارکیٹنگ کا. تو اس کے بعد میرا ایک ٹور ہوتا تھا چنیوٹ، ربوا، سرگودا، جوہر آباد، خوشاب. تو پھر اس کے بعد ایک میرا ٹور ہوتا تھا اپنا چیچا متنی سے شروع ہو کے سکھر تک. اچھا. اور اللہ نے کیا کہ کوالٹی بھی ہم نے دی اور ہمیں دکاندار بھی اچھے مل گئے، تو اللہ نے کامیاب کر اچھا دیا. سکھا صاحب، جب دکان پہ آپ کام کرنا آپ نے سٹارٹ کیا اپنے والد محترم کے ساتھ، کتنے لوگ تھے آپ ٹوٹل دکان پہ جو کام کرتے تھے، اور دکان کا سائز کیا تھا؟ سائز تو مجھے یہ نہیں ایگزیکٹ یاد. اپنی تھی یا رینٹ پہ تھی؟ اپنی تھی. ٹھیک ہے. اور ہماری یعنی کہ سمجھ لیں کہ 50 فٹ کا فرنٹ تھا، اور میرا خیال 2-4 مرلے کی ہوگی؟ ہاں جی. یا 5 مرلے کی ہوگی؟ نہیں چھوٹی تھی. چھوٹی تھی میرا خیال 3 مرلے کی. 3 مرلے کی. اب اس میں کام کتنے لوگ کرتے تھے آپ سمیت؟ کام ہمارے کرتے تھے ادھر، کیونکہ اسٹوریج میں بھی مال رکھنا پڑتا تھا، تقریباً 10-12 لوگ کام کرتے تھے. اب یہ 1978 کی بات ہے کہ 10-12 لوگوں نے یہ سسٹم سٹارٹ کیا، اور آج کتنے لوگ ہیں جو آپ کے پاس کام کر رہے ہیں؟ الحمدللہ آج ہمارے پاس تقریباً 700 لوگ ہیں. 700 لوگ جو فیکٹری میں ادھر ادھر سارے کام کرتے ہیں. ہاں جی. تو مجھے یہ بتائیے گا، گیم چینجنگ موومنٹ کون سا تھا آپ کی لائف کا، جب آپ کو لگا کہ یار کام شروع کیا ہے، فیکٹری لگ گئی ہے، ڈسٹریبیوشن شروع ہو گیا، اب ہم امیر ہو گئے؟ کیونکہ ایک مڈل کلاس جو محنت کر رہا ہوتا ہے نا،
ایک پوائنٹ پہ جا کے جب اسے سکسیس ملتی ہے تو وہ تسلی محسوس کرتا ہے کہ نہیں اب کام چل گیا ہے. جی تو آپ کی لائف میں یہ ایسا مومنٹ کون سا تھا؟ دیکھیں جی ایسی موومنٹ جو ہے کیونکہ میرے والد صاحب ساتھ تھے تو وہ بڑے توکل والے تھے. تو اللہ نے کیا محنت کی تو اس وقت جو ہے ایک ٹرن اپنا ٹرن وہ کیا کہتے ہیں یار ٹرینڈ بنا ہوا تھا. جی ٹرینڈ بنا تھا. نہیں یہ نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لائف چینجنگ مومنٹ. لائف چینجنگ اس وقت پھر لائف چینجنگ ہو گئی اور سارے شہروں میں ہمارے آفس آہستہ آہستہ کھلتے گئے یعنی اسلام آباد کراچی سیالکوٹ اور اسلام آباد لاہور بڑے جتنے بھی شہر ہیں. ہاں جی. تو اس وقت جب بندہ کام اس طرح کا ہو جائے تو پھر کیونکہ مطمئن ہو جاتا ہے کیونکہ انسان کی لالچ تو جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی. سکہ صاحب اربوں پتی ہونے کے بعد بھی آج بھی وہی واشنگ ویئر کا سوٹ آپ پہنتے ہیں اور ہر جگہ جہاں جانا ہوتا ہے انہی سوٹ میں انہی کپڑوں میں اسی طبیعت میں نظر آپ آتے ہیں. تو اس عاجزی کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی میری شروع سے یہ عادت ہے کہ سادہ کپڑے پہنے سادہ غذا کھانے کیونکہ کسی کو اگر آپ کہہ دیں نا اوے تو میں نہیں جانتا تو یہ تکبر میں آ جاتا ہے. اس لیے عاجزی سے زندگی گزارنی چاہیے. خدا نہ خواستہ اس میں تکبر آ جائے تو پھر انسان اللہ پسند نہیں کرتا. ہاں جی. میں دیکھتا ہوں اکثر بزنس کمیونٹی کے لوگ 10-20 لاکھ کی چیزیں ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہیں, موبائل فون 2-2 3-3 پکڑے ہوتے ہیں, رولکس پہنی ہوتی ہے 2-2 کروڑ کی. آپ میں یہ چیزیں نہیں دکھتی, ایسا کیوں؟ مجھ میں کسی چیز کا شوق نہیں ویسے. اگر کوئی موبائل بھی ہے بچے لے کے لے آئیں تو ٹھیک ہے. میں نے زندگی میں میرا خیال 3 یا 4 گھڑیاں خریدی ہوں گی. اچھا. تو باقی جو ہے اگر مہنگی گھڑی زیادہ پہنے تو اس کے لیے یہ بھی ڈر ہوتا ہے جو پاکستان کے حالات ہیں وہ بازو ہی نہ کاٹ کے لے جائے. خوف رہتا ہے. خوف رہتا ہے. اور ویسے بھی جڑا جنہاں لوکاں نوں پتہ ہوے نا یا کسی چور نوں پتہ ہوے یار بندہ ذرا ٹھیک ٹھاک ہے تو آ کے پورے تلاشی لیندے نے ویکھدے نے بھی انہیں کوئی نہ کوئی مہنگی آئٹم پائی ہونی ہے. ہوتا ہے نا اکثر لوگ تو گولڈ کی چین بھی پہن لیتے ہیں, سونے کی رنگز ڈائمنڈ رنگز پہن لیتے ہیں مرد حضرات بھی آج کل. سونا تو ویسے ہی مرد کو پہننا حرام ہے. تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا میں نے تو کبھی انگوٹھی بھی نہیں آج تک پہنی, نہ اپنی منگنی کی پہنی تھی, میں نے کوئی ضرورت کوئی نہیں. منگنی پہ ویسے ملی تھی انگوٹھی؟ جی منگنی پہ ملی تھی انگوٹھی ویسے اس دور میں پہنائی بھابھی نے آپ کو انگوٹھی پہنائی تھی؟ نہیں پہنائی, میں نے پہلے ہی منع کر دیا تھا گولڈ نہیں پہننا ہے, یہ جائز نہیں ہے مرد کے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا سکہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا, بہت سارے آپ کیونکہ خیراتی کام بھی کرتے ہیں اور اگر میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں کہ سکہ صاحب ایسے ہمارے شہر میں آدمی ہیں یہ کسی چیز کی تشہیر نہیں اس حوالے سے کرتے, لیکن ایک ڈائلسس سینٹر ہے ان کا, وہاں پہ لوگ فری آف کاسٹ آ کے ڈائلسس کرواتے ہیں. وہ لوگ جن کو الائڈ میں جگہ نہیں ملتی, سول میں جگہ نہیں ملتی, وہ لوگ آ کے پھر یہاں پہ ڈائلسس کرواتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے گھروں میں امداد بھی خفیہ طریقے سے ان کی جانب سے کی جاتی ہے. سکہ صاحب اس چیز کا آغاز کب کیا آپ نے ویلفیئر کا لوگوں کی؟ یہ ہمیں جو ہے میرے والد صاحب کی طرف سے آپ سمجھیں کہ ایک موٹیویشن ملی کیونکہ وہ بہت زیادہ کرتے تھے. جب 2005 میں زلزلہ آیا بالا کوٹ سائڈ پہ تو میں نے پوچھا ابو جان میں کتنے پیسے لے جاؤں؟ انہوں نے کہا جتنے مرضی لے جاؤ اور پہنچاؤ ان کے گھر. تو الحمدللہ ہم یعنی بالا کوٹ, گڑھی حبیب اللہ, اور صبح ہم جو ہے نکلتے اسلام آباد میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے اور صبح نکلتے رات کو واپس آتے, جو دوائیوں کی ضرورت ہوتی وہ اگلے دن پرچیز کر کے پھر جاتے. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ اس کے بعد ہم نے جتنے مریض ہسپتالوں میں داخل تھے
ان کے لیے ایک ایک گرم شال ہم یہاں سے ہی لے کے گئے تھے یہ اڈے پہ بک کروا کے، تو وہ بھی ہم نے اپنے کندھوں پہ ڈال کے تو وہ سب ادھر ان کو تقسیم کی۔ اچھا سکھا صاحب، ابھی کیونکہ اس سے پہلے مہنگی چیزوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، لائف میں سب سے مہنگی چیز کیا خریدی آپ نے زندگی میں، جو سب سے آپ کو یاد ہو یار میں فلاں چیز سب تو زیادہ پیسے اس چیز سے لائے، کوئی گاڑی گھڑی موبائل یا کچھ بھی اپنے لیے جو آپ نے؟ دیکھیں جی، میں نے سب سے مہنگی پجارو گاڑی خریدی تھی اس وقت 10 لاکھ کی، اچھا، تو الحمدللہ تقریباً 7 8 10 سال چڑھائی اور 2 3 دفعہ اس کا انجن بھی سیز ہوا، اچھا، تو اس کے بعد 10 لاکھ کی پھر بیچ دی۔ اچھا، اور میں نے کوئی مہنگی چیز کبھی بھی نہیں خریدی۔ شوق نہیں ہے یا ضرورت محسوس نہیں ہوئی؟ شوق نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی، سادہ رہیں۔ تو میرا ایک اور وسیلہ ہے کہ میں اگر کوئی مزدور بیٹھے ہوں، بھوک لگی ہو تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیتا ہوں، تو یہ عاجزی ہونی چاہیے انسان میں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور انکساری ہی پسند ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا سکھا صاحب، انجمن تاجران رجسٹرڈ، آپ اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، تاجر لیڈر بھی رہے، جی، شہر میں الیکشن ہوئے، بڑی تعداد میں آپ کو ووٹ ملے تاجروں کے، آپ منتخب ہوئے، لوگوں نے آپ کو کندھوں پہ اٹھا لیا، تاجروں کی سیاست میں کب آئے آپ؟ میں تاجروں کی سیاست میں تقریباً میرا خیال ہے 2000 میں آیا تھا، تو میری اتنی دلچسپی تو نہیں تھی، کیونکہ اس وقت جو ہے میاں عبد المنان جو میرے استاد بھی ہیں میں کہتا ہوں، اچھا، وہ جو ہے میری فیکٹری میں آئے، ساتھ ایک میاں حبیب تھا، تو ایک فنکشن کرا رہے تھے، انہوں نے ڈونیشن کے لیے آئے، تو پھر میں بھی ایک پروگرام اس میں گیا، تو پھر مجھے موٹیویشن ملی، میں نے بھی آہستہ آہستہ حصہ لینا شروع کر دیا، اور مجھے چیئرمین ایکشن کمیٹی بنایا گیا۔ پھر جب حاجی اشرف بھلا صاحب کی، اسلم بلی صاحب کے والد محترم، ہاں جی، ان کی ڈیتھ ہوئی، تو میاں منان صاحب اور دوستوں نے کہا جی آپ کو چیئرمین بناتے ہیں، میں نے کہا جی انہوں میں نے مارنا چاہیے۔ بہرحال یہ آپ ایک المیہ سمجھ لیں کہ کیونکہ میں تو اس طرف آتا نہیں تھا، دوستوں کی وجہ سے میرے 2007 میں الیکشن ہوئے تھے، اور میں نے انہیں کہا تھا یار میں نے الیکشن نہیں لڑنا، انہوں نے زبردستی میرے کاغذ جمع کرا دیے، جو فیس تھی وہ بھی پاس سے دی، میں نے انہیں کہا جی میں نے آؤٹ آف سٹی جانا ہے، کراچی اور حیدرآباد، تو میں نے الیکشن نہیں لڑنا۔ تو میرا خیال پرویز خالد صاحب تھے اور میاں ارشد اور ایک اور صاحب مجھے یاد نہیں، تو وہ خالد پرویز صاحب نے جب میرا سنا انہوں نے وڈرا کر دیا، تو انہوں نے وہ ایک ارشد صاحب کلہت والے تھے، تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ یار آپ جلدی آ جائیں، آپ 1 to 1 مقابلہ ہو گیا۔ اچھا، تو میں الیکشن سے 5 6 دن پہلے پہنچا، تو میری وائف کہنے لگی آپ نے الیکشن نہیں لڑنا، میں نے کہا میں ابھی سارا سلسلہ ختم کر کے آتا ہوں۔ اچھا، جب گیا تو لوگوں نے کندھوں پہ اٹھا لیا، تو پھر مجبوراً رات کے 2 بجے تک ہم کمپین کرتے رہے، اور اس میں سب سے بڑا رول فیکٹری ایریا حاجی شمشاد تھا، جن کی 36 تنظیمیں ان کے نیچے ہیں، انہوں نے فلائنگ کوچیں کرا کے تو سارے ادھر آئے۔ اس کے بعد جو ہے اپنا سٹی کلاس بورڈ، الحمدللہ انہوں نے بھی 50% ووٹ مجھے دیے۔ شیخ ذوالفقار صاحب جو سابقہ ڈپٹی میئر بھی رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے گھر ایک ناشتہ رکھا، اور اس ایریے کے جتنے دکاندار تھے
प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी जिनके वोट एलिजिबल थे उनको एक फ्लाइंग कोच अपने खर्चे से करा के वो भी लेके आए। तो अल्लाह ने इज्जत दी, तो दोस्तों ने बड़ा साथ दिया। तो उस वक़्त से लेके अब तक मैं प्रेसिडेंट चल रहा हूँ। हालांकि इन लोगों ने ये कहा कि आप 1 साल के लिए आए थे, तो मेरे दोस्तों ने उन्हें ये एग्रीमेंट निकाल के दिया आइन का कि 5 साल के लिए इलेक्शन हो रहे हैं। 5 साल के लिए इलेक्शन थे, मगर इन्होंने छोड़ डाला। फिर जब 5 साल पूरे होने को आए तो एक मीटिंग बुलाई जिसमें हाजी बशीर साहब भी थे और दोस्त भी थे। उन्होंने कहा अगले 5 साल का टर्नओवर भी आपके लिए। फिर इसी तरह चलते चलते उन्होंने एक और इजलास में कहा कि आप ताहयात सदर हैं। अच्छा। मेरा यहाँ पे उस वक़्त जो है जिन्हें हम यार नाम ही उनका भूल गया। अच्छा चले कोई बात नहीं, नाम बताएं, वैसे बता दें। उन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया। जब हमने वो प्रोग्राम खाने का रखा हुआ था अलबरदारी का, तो वो आए, मगर अल्लाह ने किया कि राना जाहिद तौसीफ ने हमें बुला के एक दिन पहले ही हलफ ले लिया। तो यानी राना जाहिद तौसीफ साहब फिर हमारे मौसन हैं? जी बिल्कुल मौसन है जी। तो इसी तरह सिलसिला चलता गया। मुझे भी यकीन करें कि 2 साल लगे कि ताजरों पे जो है टौटी का लेबल लगाओ। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामिया में यकीन करें कि मुझे इतने रिस्पेक्ट दी जाती है कि जैसे MNA MP को दी जाती है। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह ने इज्जत दी है। आपने कहा मियां मनान साहब आपके उस्ताद हैं। हाँ जी। लेकिन एक वीडियो मैंने देखी, उसमें मियां मनान साहब आपको धड़ल्ले से गालियां निकाल रहे हैं और गालियां निकालते चेयरमैन FBR को भी वो जुड़े हुए हैं। उनका मैंने रिसेंटली इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि अब तो मामला हल हो गए हैं, सिक्का साहब भाई भी हैं मेरे और बेटे भी हैं। मुझे ये बताएं वो मामला हुआ क्या था, गालियां क्यों निकालनी पड़ी? देखें जी, बात ये है कि मीटिंग चल रही थी, 1-2 सवाल कोई ऐसे कर दिए तो उसमें मियाँ साहब को उत्साह आ गया। आपने किए थे सवाल? हाँ जी, आईना तो दिखाना होता है ना। तो उन्हें गुस्सा चढ़ गया, उन्होंने गालियाँ निकालनी शुरू कर दी कि मैं खामोश बैठा रहा, क्योंकि अगर मैं भी कोई गालियाँ निकालता या और कुछ करता तो मेरे और उनमें फ़र्क क्या रह जाता। काम बढ़ जाना था। ये काम बढ़ जाना था फिर। काम बढ़ जाना था। तो फिर सुलह कैसे हुई? अब तो सुलह है कि नहीं? जी सुलह है जी। तो कैसे हुई सुलह फिर बाद में? सुलह किसने करवाई जी? किसने करवाई सुलह? बस ऐसे ही चलते चलते कुछ दोस्तों ने सुलह करा दी। तो चलते चलते रास्ते में तो नहीं कहीं सिटिंग हुई होगी, कोई बात हुई होगी, कोई मनाया होगा एक दूसरे को, कुछ तो हुआ होगा। हाँ जी, दोस्तों ने मुझे भी मनाया, क्योंकि ये जो वीडियो है ना हमारे भाई शाहिद गोगी साहब ने बनाई थी और मियाँ साहब के इलेक्शन से पहले उसने वायरल कर दी थी। हाँ, आपने जो वीडियो मुझे भेजी थी ये शाहिद गोगी साहब ने बनाई थी? हाँ जी, शाहिद गोगी साहब ने। अच्छा, तो ये फिर आप जब इलेक्शन से पहले चलाई गई तो उसका फिर फायदा हुआ, आपको वोट्स मिले ताजरों के? नहीं, ताजरों के वोट की बात नहीं, ये जनरल इलेक्शन की बात है। अच्छा, और ये गुज़श्ता इलेक्शंस में आप फैजुल्लाह कमोका के साथ थे, आपके उस्ताद मोहतरम इलेक्शन लड़े थे, आपने उनका साथ नहीं दिया, ये क्या चक्कर था? ये देखेंगे इसी तरह होता है। मियां मनान साहब की आपने तब सपोर्ट नहीं थी की, फैजुल्लाह कमोका की थी? मैं थोड़ा सा जो है इस वजह से मियां मनान से पीछे हट गया कि एक काला गुजर है वो आया कहने लगा कि मियां साहब ये मोहल्ले में ये हो गया है। मियां मनान साहब गुस्से में आ गए कि मेरी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता मेरे हल्के में।
تو یہ جب تکبر میں انسان آ جائے تو پھر تو سائڈ پہ ہونا بنتا ہے. پھر آپ فیض اللہ کموکا کے ساتھ جڑ گئے. اور فیض اللہ کموکا کی کمپین کی. کمپین کے ساتھ ساتھ فائنینشلی بھی دیکھیں آپ نے کہ help out فائنینشلی اس کیا؟ میں کسی قسم کی کوئی اور سپورٹ نہیں کی. تو بس کیونکہ الحمدللہ میرا جو ہے حلقہ احباب جو ہے میں جہاں چلا جاؤں لوگ مجھے انکار نہیں کرتے ووٹ سے. اب جب اجمل چیمہ کا الیکشن تھا ضمنی، میاں صاحب نے مجھے کہا یار یہ مجھے جگہ کا نام بھول گیا ہے، میاں نواز شریف صاحب نے نہیں میاں عبد المنان صاحب نے، کہ یار یہ لوگ مانتے نہیں ووٹ ان کے بڑے ہیں. میں نے کہی چلیں. میں ان کے پاس گیا، انہوں نے میٹنگ رکھی محلے میں اور سب نے جو ہے اعلان کر دیا اجمل چیمے کا. تو یہ الحمدللہ لوگ ایک رسپیکٹ دیتے ہیں. آپ نے 2018 کے الیکشن میں جب فیض اللہ کموکا کو سپورٹ کیا وہ ایم این اے بن بھی گئے، پھر دوبارہ الیکشنز آئے، دوبارہ الیکشنز میں آپ نے پھر میاں منان صاحب کو سپورٹ کیا، ایسے ہی ہے؟ ہاں جی بالکل ایسے ہی. وہ سپورٹ کرنے کے لیے آپ کو منایا گیا، پھر صلح کی گئی، کیا چکر تھا وہ واقعہ کیا تھا؟ اب اندر کی باتیں نہیں پھر بھی مطلب صلح کیسے ہوئی ذرا بتائیں نا ہمیں، کوئی بتائیں. کیا مطلب کوئی آپ کی ملاقات پھر میاں منان صاحب کے ساتھ ہوئی یا کچھ ہوا، کیا صلح کیسے ہوئی، منایا کیسے؟ میرے گھر اسلم بلی صاحب اور میاں صاحب آئے. اچھا. میں نے چائے وغیرہ پڑائی، انہوں نے کہا جی میں معذرت چاہتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی ہمیں تو کوئی گلہ نہیں آپ سے. میاں منان صاحب نے کہا ہاں جی. تو پھر آپ سے سپورٹ کا بھی کہا ہوگا الیکشنز میں ہمارے ساتھ تو چلیں. وہ جب صلح ہوگی تو سپورٹ تو پھر کرنی تھی. ہاں چلیں جی یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اگر ایک اور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے جی کہ حاجی بشیر صاحب جو ہمارے جنرل سیکرٹری تھے وہ ناراض ہو گئے. وہ مجھے رامے صاحب کہنے لگے جی حاجی صاحب ناراض ہیں انہیں منانے چلے. ایک دن رات کو 10:30 بجے کے قریب ہم 10-12 بندے اکٹھے ہوئے اور حاجی بشیر صاحب کے گھر چلے گئے. اچھا. انہوں نے کہا یہ حاجی صاحب بھوک بڑی لگی ہوئی ہے. بہرحال انہوں نے چکن پیس وغیرہ اور کباب وغیرہ منگائے. وہ میں کھا چکا. تو میں نے کہا حاجی صاحب اب آپ کی ناراضگی ختم ہو گئی ہے کہ کل پھر تو اس طرح بزرگوں کی عزت کرنا چاہیے ہمارا کام ہے. اچھا ایک ٹائم تھا سکہ صاحب آپ مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے جماعت الدعویٰ کے اندر بھی غالباً چلے گئے. جماعت اسلامی میں جی جماعت اسلامی میں آپ مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. جی وہ واقعہ کیا تھا؟ پھر مجھے پتہ چلا آپ جماعت اسلامی چھوڑ کے واپس مسلم لیگ نون میں آ گئے، چکر کیا تھا؟ دیکھیں جی جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے کہ ان کا جو ہے خدمت کا جو کام ہے جو وہ کرتے ہیں تو اس سے متاثر ہو کے، کیونکہ نون میں کسی کو عزت ورکروں کو نہیں دی جاتی. میرے پاس آئے اپنا محبوب الزمان بٹ صاحب، شیخ مشتاق صاحب، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمارے ساتھ آئے. بہرحال تقریباً 2 سال میں ان کے ساتھ رہا. انہوں نے مجھے مجلس سے شورا کا رکن بھی بنا لیا جماعت اسلامی کی جماعت اسلامی نے. تو جب الیکشن قریب آئے یہ پچھلے، تو پہلے شہر یار میرے پاس آیا سعد ضیاء صاحب. انہوں نے کہا جی کہ آپ نون میں دوبارہ واپس آئیں. میں نے کہا جی دیکھتے ہیں سوچتے ہیں. پھر رانا ثناء اللہ صاحب اس وقت منسٹر بھی تھے تو وہ آ گئے آپ کے گھر. ہاں جی رانا ثناء اللہ صاحب خود آئے آپ کو نہیں منانے؟ میرے گھر آ گئے. اچھا آپ کے گھر آئے. تو کچھ اور ساتھی بھی آئے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں واپس. تو
میں ادھر واپس آ گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کا میڈیا میں اعلان کریں. میں نے کہا جی میں ایک فنکشن رکھوں گا آپ کے شایع میں شان، اس میں اناؤنس کروں گا. ٹھیک ہے. اور اس میں دوبارہ اناؤنس کیا. تو بہرحال سکھا صاحب آپ نے ابھی کہا کہ مسلم لیگ نون کے اندر عزت نہیں دی جاتی. جی تو اگر عزت نہیں دی جاتی، رانا صاحب خود چل کے آپ کے گھر پہ آئے، یہ بھی تو عزت کم نہیں، بڑی نہیں، عزت ہے. اس سے پہلے نہیں نہ دی جاتی تھی. یعنی اس کے بعد پھر ملنا شروع ہو گیا. ہاں جی. اور آج تک مجھے کوئی بھی ہاں. ایم این اے ایم پی اے بتا دے کہ میں نے انہیں کوئی کام کہا ہو، کیونکہ اگر میں اپنا انتظامیہ کو جو کام کہتا ہوں میرا ہو جاتا ہے. سننے میں آیا کہ کمشنر آفس لاسٹ ٹائم آپ جو لاک ڈاؤن تھا جی اس کے حوالے سے حمایت کر کے آئے، بعد میں تاجروں کی طرف سے بڑا مطلب بولا گیا کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر آپ نے بیان اپنا بدل دیا کہ نہیں لاک ڈاؤن اتنے بجے تک گھنٹہ گھر میں نہیں ہونا چاہیے. اس پہ ذرا کوئی موقف آپ. نہیں، ایسی بات کوئی نہیں، نہ میں ادھر کوئی وعدہ کر کے آیا تھا، کیونکہ دیکھیں کہ یہ پورے پاکستان کا مسئلہ تھا. تو میں تو اس میں ایک رائے دے سکتا ہوں کہ تاجروں کا معاشی قتل ہوگا، تو یہ کہا تھا. تو اس کے یعنی بات کو کچھ اور بنا دیا اب بس یہ تو آپ کو پتہ ہے لوگ کچھ اور. اب دیکھیں نا 8 بازاروں کے حوالے سے کمشنر صاحبہ سے بات ہوئی. میں نے کیونکہ ڈی سی صاحب کو بھی پہلے کہا تھا، اور میرا یہ 5 سال پہلے کا ایک اخبار میں نے ایڈ دیا تھا، وہ بھی پڑھا ہے کہ اس کو کی رینوویشن ہونی چاہیے. اور جو ہے نو انٹری کا تو میں نے نہیں کہا تھا، مگر جب یہ سلسلہ شروع ہوا آج سے 1.5 سال پہلے، تو میری صرف اور صرف ڈی سی صاحب سے بات ہوئی کہ ایسا نہ کریں، پہلے آپ پارکنگ کی پلازے بنوائیں، اس کے بعد رینوویشن کریں. تو یہاں تو یہ حال ہے کہ نہ کوئی پلاننگ ہے. اب تاجر ذلیل ہو رہے ہیں کہ گاڑی کی پارکنگ جو ہے اگر وکلا کی طرف کھڑی کی جائے تو 500 روپیہ لیتے ہیں، ویسے سٹینڈ پہ جو ہے انہوں نے دور بنائے ہیں تو وہ اس پہ 200 روپیہ ہے. اب دیکھیں کہ کچہری بازار میں دکانداروں کی دکانداری ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اس گرمی میں کوئی بھی اتنا چل کے نہیں جا سکتا. لیکن خوبصورتی تو ہوگی ہے نا. نہیں، خوبصورتی تو ہو گئی ہے، مگر اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ وہ دکانیں، وہ پراپرٹیز جن لوگوں کی وہاں پہ موجود ہیں ان کے ریٹس ڈبل ہو گئے اس خوبصورتی کی وجہ سے؟ ڈبل کیسے ہونے ہیں جب ایک، اب دیکھیں کہ جو یہ کنال روڈ پہ ساری بنی ہے نئی اپنا شاپس، لوگ تو سارے ادھر کنورٹ ہو رہے ہیں یا ہریاں والا چوک کنورٹ ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اندر بیٹھ کے کیا کرنا. تو اس حوالے سے میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ آپ کا پلان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک یہ پارکنگ کا مسئلہ نہ حل. نہیں، پارکنگ کے مسئلے کے علاوہ جو ہول سیل کے بزنس 8 بازاروں میں ہیں ان کو باہر نکالا جائے. تو اس میں آ کے ہمارے منڈی کے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے منڈی کے بارے میں بھی کہا. میں نے کہا منڈی کے بارے میں نہیں کہا. تو وہ اس کے بعد اسلم بلی صاحب اور میاں منان وغیرہ آ گئے تو شاید انہوں نے کہا وہ. تو بہرحال یہ سارے. اچھا، مجھے تاجر تنظیموں کے حوالے سے بتائیے گا. شہر میں ایک وقت تھا کہ ایک ہی تاجر تنظیم تھی، الیکشن ہوتے تھے، صدر سیکٹری منتخب ہوتے تھے. اب تو تاجر تنظیمیں بھی کافی زیادہ ہوگی جی، اور ایک دوسرے سے شاید بغض ہوتا ہے کہ ایک ہڑتال کرتا ہے تو دوسرا اوپن کر دیتا ہے، دوسرا کرتا ہے تو پہلا اوپن کر دیتا ہے، ساتھ ایک پیج پہ نظر نہیں آتے سارے. دیکھیں جی، جب ایک تنظیم تھی اس وقت شہر بڑا چھوٹا سا تھا اور جتنے بھی بڑے ہمارے لیڈر تھے وہ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے. اب تو یہ ہو گیا ہے کہ ہر گلی میں ایک تنظیم بن گئی ہے. کچھ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، کچھ بلی صاحب کے ساتھ چل رہے ہیں، کچھ الائڈ گروپ کے ساتھ چل رہے ہیں.
اور چوتھا میں نام نہیں لینا چاہتا. یعنی وہ چوتھے گروپ والے نا ہجے بھی ناراضگی ہے تھوڑی؟ جی چوتھے گروپ والے نا ہجے بھی ناراضگی چل رہی ہے تھوڑی؟ دیکھیں جی آپ خود ہی سمجھتے ہیں کہ کس ناراضگی کیوں چل رہی ہے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ باقی تین وہ بھی تو سیپریٹ گروپس ہیں، ان کے ساتھ صلح ہے، چوتھے کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی وہ اب جب بھی کوئی بات ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں صاحب کا ڈپٹی میئر ہوں، مجھے یہ اپنا یعنی امین بٹ صاحب آپ کو مانتے نہیں ہیں، اس وجہ سے آپ بھی ان کو نہیں مانتے؟ نہیں وہ تو مجھے مانتے ہیں، ہاں مگر ہمارے دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں. اب دیکھیں نا کہ ایک بندہ سپریم انجمن تاجران میں جو ہے وہ اکیلا انہوں نے نکال دیا تو وہ خود ہی چیئرمین بن گیا ہے. اور یعنی پھر آپ کے کہنے کا مقصد اس تنظیم میں وہ اکیلے ہیں، باقی تاجر واجر نہیں ہیں نہیں ان کے آہستہ ساتھ؟ آہستہ پھر لوگ شامل ہوئے ہیں اس کے ساتھ. تو یہ تو ہوتا رہتا ہے. تو اب کیونکہ ہماری مین دو تنظیمیں ہیں پاکستان کی، ایک ہے تنظیم تاجران پاکستان جس کے صدر کاشف چودھری صاحب ہیں، ایک ہے انجمن بلوچ آل پاکستان انجمن تاجران، اس کے صدر اجمل بلوچ ہیں. تو الحمدللہ ہماری جو تنظیم ہے اس میں پیٹرن چیف ہوں پورے پاکستان، آزاد کشمیر اور چاروں صوبوں کا. اور ہمارے جو کاشف چودھری صاحب ہیں انتھک ہیں، یقین کریں کہ وہ میرا خیال ہے کہ پورے پاکستان کا جو ہے راؤنڈ کرنے کے بعد، اس وقت محمود عالم بھی ان کے ساتھ میں نے بھیجا تھا. اب بھی ہماری اس دن ایف بی آر کے ساتھ میٹنگ تھی، وہ تقریباً 6 بجے ختم ہوئی تو وہ کہنے لگے اس کے بعد وہ نکل گئے کہ میاں والی کنونشن انہوں نے رکھا ہوا ہے. تو الحمدللہ چل سو چل لے. اچھا مجھے یہ بتائیں سکہ صاحب، زندگی میں کوئی ایک کام جسے کرنے کے بعد آپ کو پچھتاوا ہوا کہ یار مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ پچھتاوا تو یہی ہوا ہے جی کہ جو انجمن تاجران کا صدر بن گیا، کیونکہ اس سے میرا بزنس بڑا ڈسٹرب ہوا. اچھا تو اب بھی صدر ہیں تو پھر چھوڑ دیتے آپ، ابھی بھی صدارت کو؟ چھوڑنے کی تو میں بڑی کوشش کرتا ہوں مگر چھوڑنے نہیں دیتے. اچھا ایک دفعہ تو میں نے C41 کو بلا کے اپنا استعفیٰ دے دیا؟ استعفیٰ دے دیا. اب یہاں بھی لوگ آئے سارے، تو ایک نے کہا جی کہ میں پٹرول ساتھ لے کے آئے، انہوں نے کہا جی ہم نے آگ لگا لینی ہے. اب ہمارے کاشف چودھری جو صدر ہیں وہ اسلام آباد سے پہنچ گئے ادھر، چیئرمین جو ہمارے سلمان صدیقی صاحب وہ بھی پہنچ گئے. انہوں نے کہا یہ استعفیٰ اب نہیں آپ واپس لیں. تو انہوں جان نہیں دینا سی؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ پھر وہ یہ بھی بڑی خاص رب کی رحمت ہوتی ہے، کوئی آپ سے اتنی محبت کرے اور آپ کو اتنا پیار کرے، یہ بڑی بات ہوتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایک دن لائف کا جس دن آپ نے بڑی خوشی محسوس کی ہو؟ جب شادی ہوئی. تو ٹھیک ہے. سکہ صاحب لو میرج تھی؟ جی لو میرج تھی؟ نہیں جی ارینج میرج تھی، میری کزن. اچھا ارینج میرج تھی. جی تو اس دن شادی کے دن آپ بہت خوش تھے کہ یار ہاں صحیح معنی میں پورا ہو گیا ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ بھابھی آپ کو پیار سے کوئی نک نیم دے کے بلاتی ہے؟ کوئی نہیں نک نیم کیسے بلاتی ہیں وہ، کیا نام لیتی ہیں آپ کا؟ سکہ صاحب ہی کہتی ہیں یا شاہد؟ شاہد. ہاں جی. اچھا بھابھی کے ہاتھ کا کوئی ایک کھانا جو آپ بڑا ہی پسند کرتے ہو کہ یار یہ میری بیگم اچھا بناتی ہے؟ جی سب کچھ وہ اچھا بناتی ہے جی. یہ ڈر کے کہہ رہے ہو؟ جی یہ ڈر کے کہہ رہے ہو؟ ڈر کے کہہ رہے ہو؟ میں کہا بیگم تو نہیں ڈر کے نہیں. دیکھیں کہ ہمیشہ جو چیز پکاتی ہے نا بڑا، اب وہ پائے نہیں کھاتی. اچھا مگر مجھے اتنے ٹیسٹی بنا کے دیتی ہے کہ تو پھر وہ کھانا. کیا بات ہے. تو کبھی آپ نے بھی کچھ بنا کے ان کو کھلایا؟ ہاں اس سے کوئی تقریباً میرا خیال 20 سال پہلے ہاں کڑھائی گوشت بنایا تھا ان کے لیے اسپیشل آپ نے خود بنایا؟ سب کے لیے جو گھر تھے. تو بہرحال اس کے بعد آہستہ آہستہ کیونکہ ٹائم ہی نہیں ملتا تھا، پھر میرا جو ایکسیڈنٹ ہو گیا
آج سے 15 سال پہلے ہاں جس کی سرجری 5 دفعہ ہوئی، 2 دفعہ جرمنی میں اور 3 دفعہ ادھر، تو اس کی پھر بیڈ پہ ہی رہے. اب بھی جو ہے FBR میں بھی میں جو گیا ہوں، یقین کریں کہ میں ادھر جا کے گاڑی میں تو لیٹ کے گیا، ادھر جا کے ویل چیئر پہ بیٹھ کے اندر گیا. تو یہ اصل میں تاجروں سے محبت ہے، مگر محبت جو ہے وہ ون سائیڈڈ. یعنی ادھروں سلا نہیں لبدا تو نہیں جی بالکل. چلو وہ حضرت علی کا قول ہے نا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. اوہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو سکھا صاحب لاسٹ پہ کوئی میسیج تاجروں کے لیے، عام عوام کے لیے کوئی دینا چاہتے ہوں آپ؟ میں تو یہی کہوں گا کہ سب اپنی اپنی تنظیم کا تشخص قائم رکھیں، اور ہر وقت جو کوئی اگر مسائل بنتے ہیں تو اس کے لیے اکٹھا ہو جائے کریں، کیونکہ اس میں ہی ان کی بھلائی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہے اور وہ اس میں میں کامیاب بھی ہوا ہوں. ہم الائڈ گروپ، اسلم علی صاحب اور ہمارا جو ہے ایک پلیٹ پہ ان کو ضم کرنے لگے ہیں آپ؟ نہیں ضم نہیں کرنا، ہر کوئی اپنا تشخص قائم کرے، مگر جس وقت کوئی پرابلم آئے تو اکٹھے ہو جائیں. یعنی ہڑتال ہو نہ کرنی ہو تو سارے ایک پیج پہ نظر آئیں آپ کا. جی چلیں، بہت شکریہ آپ کا سکھا صاحب. ہمیشہ کی طرح آپ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور قیمتی وقت کے لیے آپ کا ونس اگین بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. میرے پاس جی وقت ہی تو ہے سر، آپ کا وقت بھی بڑا قیمتی ہے. آپ محبت کرتے ہیں، ہم سے پیار کرتے ہیں، ہمارے لیے یہ بڑی چیز ہے. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ دا پوڈ کاسٹ. اس کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گا، پھر ہوگی آپ سے ملاقات. تب تک کے لیے دیں ہمیں اجازت. اللہ حافظ.